حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، دست و پا بریدہ، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے۔ اس نے کہا کہ مالک اس کو تو کیسے رزق دے گا، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک جانب ہو کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ شیر آیا ہے، اس نے شکار کیا، اور شکار کر کے لومڑی کے قریب بیٹھ کے اس نے اس شکار کو کھایا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور جو پس خوردہ تھا اس سے اپنا پیٹ بھر لیا، بہت متاثر ہوا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا کہ جب تو لومڑی کو بغیر محنت کے رزق عطا کرتا ہے تو میں تو پھر انسان ہوں۔ تو وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک دو دن گزرے، بھوک کی شدت ہوئی تو آواز آئی کہ میرے بندے، میں لومڑی کو دے سکتا ہوں، تجھے بھی دوں گا، لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن، کہ کما خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ تو اس نے رزق قسمت کا مقسوم کیا ہوا ہے، پھر جو اس نے لکھ دیا ہوا ہے اس پہ جب بندہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے، شکر ہے میری قسمت میں تھا اتنا، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ زندگی مشکل ہوتی تب ہے جب بندہ دوسرے کی طرف دیکھے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آگے روایت آ رہی ہے، اپنے اوپر نہ دیکھو، اپنے نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھو گے تو زندگی میں جو میسر نعمتیں ہیں ان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے اور میرے پاس نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں تھی، تو میں ننگے پاؤں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ تیرے پاس جوتے بھی نہیں، یہ شکوہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، تو میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ مالک شکر ہے، جوتے نہیں، پاؤں تو ہے نا، آج نہیں تو کل نصیب ہو جائے گا۔ تو جب انسان اپنے نیچے دیکھنے کی عادت کر لے تو پھر اسے سکون مل جاتا ہے، فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے گا۔